میں تمام تاجروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آج ایک باپ کے سامنے بیٹے کے سامنے باپ کے ساتھ تشدد ہوا ہے، کل کسی اور جگہ یہی واقعہ دہرا جائے گا، اس لیے کہ اس معاشرے میں آپ اپنے والد کا احترام کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے اوپر تشدد کرنے آئے تھے انہیں باپ کے احترام کا معلوم نہیں ہے، ان کے اس کلچر کے اندر باپ کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ اگر آپ اپنے اس کلچر میں جس میں آپ ماں باپ کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کل کسی اور باپ کو کسی بیٹے کے سامنے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے، تو ان تمام تاجروں کو ایک ہو کر اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وفاق کو مطالبہ کرنا ہوگا۔ میں آج آپ کے سامنے ان حضرات کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ انہوں نے اس شہر کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس شہر میں جب ڈمپر کے نیچے آ کے لوگ کچلے جا رہے تھے، انہوں نے اس احتجاج میں اپنی آواز شامل کی ہے۔ میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے شہر کے لوگ ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ جب تاجر بلائیں گے میں آؤں گا، جب تاجر کسی مشکل میں آفاق بھائی کون کرے گا رہنمائی؟ میں نے ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر تاجر کسی مشکل میں مجھے کسی مشکل سے مشکل کام کے لیے بھی بلائیں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوں۔ اس شہر میں میری بات اس شہر میں کاروبار آپ کا ہے، اس شہر میں اسٹیک آپ کا ہے، اس شہر میں ٹیکس آپ دیتے ہیں، اس شہر کی لگامیں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، یہ میری خواہش ہے۔ یہ شہر جب تک آپ اون نہیں کریں گے، اس شہر کی ذمہ داری آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ اس شہر کا نظام کسی اور کے ہاتھ میں دے کر آپ اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی اختیار کریں گے تو یہ شہر اسی طرح تباہ ہوگا۔ دیکھیے آج یہ شہر کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں یہاں کا مقامی آدمی نہ انتظامیہ میں ہے، نہ پولیس میں ہے، نہ ہی عدلیہ میں ہے۔ یہاں کی عدلیہ بھی غیر مقامی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے کئی واقعات ہیں۔ میں عدلیہ کو اس حد تک تو ڈسکس کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو عدلیہ کے ججمنٹ ہوتے ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں۔ میں نے وہ ججمنٹ بھی دیکھے ہیں اور میں نے وہ کمنٹس اور ریمارکس بھی دیکھے ہیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر ٹیلی کاسٹ ہوئے، جو اخبارات میں پبلش ہوئے، کہ آفاق احمد اگر یہ کہتا ہے کہ ڈمپر کے نیچے اس شہر کے بچے کچلے جا رہے ہیں اور پولیس پیسے لے کر وقت سے پہلے ڈمپر کو الاؤ کرتی ہے اور وہ شہر میں لوگوں کو کچل دیتے ہیں لیکن کسی کو سزا نہیں ملتی، ان ڈمپروں کو روکا جائے کہ یہ شہر میں وقت سے پہلے نہ آئیں۔ اس شہر میں بچے کچلے جا رہے ہیں اور اس طرح کچلے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو بیلچوں سے کھرچ کے لاشوں کو نکالا جا رہا ہے۔ آفاق احمد اگر اپنے اس شہر کے بچوں کے مرنے پر، جس میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ کون مہاجر ہے، کون پختون ہے، کون سندھی ہے، اس شہر کے بچے مر رہے تھے، اس شہر کے لوگ مر رہے تھے ڈمپر کے نیچے، آفاق نے آواز بلند کی اور آفاق نے یہ کہا کہ اس کو روکا جائے، تو آفاق پہ دہشت گردی کے 3 مقدمات درج ہوئے۔ لیکن وہ لوگ جو ملک کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے شارع فیصل کے اوپر جو یہ نعرے لگا رہے تھے کہ مطلب سندھو دیش بنے گا اور پاکستان مرد آباد، وہ لوگ جنہوں نے پولیس کو جب انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو پولیس کی گاڑیاں جلا دی، انہوں نے پولیس کی گاڑیوں پر تشدد کیا، وہاں پر ایمبولنس پر تشدد کیا، مریضوں پر تشدد کیا، ایمبولنس میں خواتین جو گاڑیاں لے کر وہاں مسافر جا رہے تھے ان میں خواتین کے اوپر تشدد کیا۔ ان تمام واقعات کی ٹی وی کوریج ہونے کے باوجود جج جو غیر مقامی تھا، مجسٹریٹ جو غیر مقامی تھا، اس کا تعصبانہ طرز عمل یہ تھا کہ اس نے کہا کہ تم ان بے گناہ لوگوں کو لے کر آ گئے ہو، یہ شریف لوگ ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ انہوں نے سرکاری گاڑیاں جلائی ہیں، تو کہا گیا ان کا ارادہ نہیں تھا سے کیا مقصد ہے؟ اس شہر میں جب ججمنٹ کے لیے آپ زبان کی بنیاد پر تعصب برتیں گے تو میرا کہنا یہ حق، میں اپنے کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہاں کی پولیس غیر مقامی، یہاں کا چور غیر مقامی، یہاں کے ڈاکو غیر مقامی، یہاں کی عدالتیں غیر مقامی، اس شہر کو تباہ کرنے میں ان سب کا رول ہے۔ اگر وفاق یہ سمجھتا ہے کہ یہ کراچی پاکستان کو پالتا ہے، اگر وفاق یہ سمجھتا ہے کہ یہ کراچی پورے پاکستان کی معیشت کو
اپنی سینگوں پر اٹھا کے اس کا وزن رکھا ہوا ہے. تو اس شہر میں کاروبار کرنے والوں کو عزت دینی پڑے گی, اس شہر میں کاروبار کرنے والوں کو تحفظ دینا پڑے گا. اور اگر پیپلز پارٹی اس میں ناکام ہوئی ہے تو فیلڈ مارشل جو دنیا میں انویسٹمنٹ کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں, جو اس پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے جو انہوں نے اسپیشل فائنینسنگ کارپوریشن بنائی ہے, اس سب کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک پاکستان کے تاجروں کو تحفظ فراہم کر کے عزت دے کر انہیں اس ملک سے جانے سے روکنے کی کوشش نہ کی جائے.